الكعبة حجاج. آج کعبے کی چھت پر کون نمودار ہوا؟ اس شخص نے کیا کیا کہ فوراً اللہ کا عذاب مسلط ہو گیا؟ یقین نہیں آتا تو خود دیکھ لیجئے۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ خانہ کعبہ میں عمرے کے دوران کعبے کی چھت پر کون نمودار ہوا؟ ناظرین، اس خبر نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے۔ اس خبر نے سوشل میڈیا پر آتے ہی لوگوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس خبر سے پردہ اٹھائیں اور آپ کو اس شخص کے بارے میں بتائیں جس پر ایک ایسا عذاب نازل ہوا کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے مطلع ہو سکیں۔ جی تو دوستو، دوران عمرہ دوسرے ممالک سے آنے والے زائرین میں ایک ولید نامی شخص بھی شامل تھا جس کا تعلق پاکستان کے ضلع چترال سے تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ وہ شخص خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور بے حد پریشان حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس کے ساتھ آنے والا ایک ساتھی اس سے وجہ دریافت کرنے لگا، مگر جو وجہ ولید نے اسے بتائی وہ سننے کے بعد اس کا ساتھی دنگ رہ گیا۔ جو بات ولید نے اسے بتائی وہ بات سن کر اس کی رنگت پل میں پھیکی پڑ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر وہ ولید سے وجہ پوچھنے لگا۔ اس نے ولید سے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ولید نے بتایا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس شخص نے اس کو مشورہ دیا کہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے، کیونکہ جو بات ولید نے اسے بتائی تھی وہ ایک ناقابل فہم سی بات تھی یا کسی بہت بڑے گناہ کا اثر تھا۔ اس شخص نے ولید کا ہاتھ پکڑا اور اسے طواف کرانے کی نیت سے خانہ کعبہ کے اطراف میں لے گیا، اور جیسے ہی اسے کہا کہ وہ لبیک اللہم لبیک کے کلمات ادا کرے یا اللہ کے ذکر میں تسبیحات کرے تو ولید کی زبان گنگ سی رہ گئی۔ اس کی زبان سے کوئی بھی پاک کلمات نہیں نکل رہے تھے۔ اسے لگا کہ اس کے حلق میں کوئی چیز جا کر اٹک گئی ہو، اس کی آواز بند ہو گئی ہو، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ ابھی اسی کیفیت سے دوچار تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کعبے کی چھت پر ایک سفید روشنی سے ابھرنے لگی اور ایک ہیولا نما چیز نمودار ہونے لگی۔ اس کی کوئی ایک شکل نہیں تھی، کبھی وہ سفید نورانی سی دکھنے لگتی تو کبھی اس کے پر سے ظاہر ہونے لگتے۔ دیکھنے سے لگتا کہ وہ کوئی پرندہ ہے، لیکن ابھی تک اس کی شکل ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ہے کیا۔ لوگوں کی نظر جب اس پر پڑی تو لوگ اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یکدم ہی وہ ایک تیز جھونکے کی طرح ولید کے برابر سے ہوتی ہوئی آسمان کی جانب چلی گئی اور وہ ہیبلا ایک مدھم سی روشنی بن کر غائب ہو گیا۔ اس ہیبلے کے غائب ہوتے ہی ولید کو اپنے جسم میں خارش سی محسوس ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ خارش اس قدر بڑھ گئی کہ وہ دیوانوں کی طرح سے خود کو نوچنے لگا، لیکن فوراً ہی اس کے جسم پر موٹے موٹے چھالے بن گئے جن میں اتنی شدید جلن اور تکلیف تھی کہ وہ زور زور سے چلانے لگا۔ وہ چھالے پھول کر بڑے ہونے لگے اور پھٹ کر ان میں سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ جہاں جہاں وہ پیپ اور خون لگتا وہاں پر پھر سے چھالے بننا شروع ہو جاتے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی یہ اتنی بری حالت دیکھ کر وہاں پر موجود سب لوگ اس سے گھن کھانے لگے اور اس کے بارے میں مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آخر اس نے ایسا بھی کیا گناہ کیا ہے کہ خانہ کعبہ میں اس پر اتنا دردناک عذاب نازل ہوا۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ شاید یہ ایک زانی ہے اور کچھ کا کہنا تھا کہ شاید یہ سود خور ہے، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ بہت سے لوگوں نے ولید کے ساتھی سے وجہ دریافت کرنی چاہی، پوچھنا چاہا کہ اس نے ایسا بھی کیا گناہ کیا ہے جس کی سزا اسے اس طرح سے دی جا رہی ہے، لیکن اس نے لوگوں کو کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ولید کو اسپتال لے گیا۔ بہت سے ڈاکٹروں نے اس کا علاج کرنا چاہا لیکن اس کے زخم بھرنے کے بجائے بڑھتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے ولید کے ساتھی سے ولید کے اس مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ پوچھنا چاہی۔ بالآخر اس کے دوست نے سچ بتا ہی دیا کہ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو ولید نے مجھے بتایا کہ اسے خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ اسے وہاں پر موجود ہر شے، ہر انسان واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے سوائے خانہ کعبہ کے۔ یہ سن کر میں گھبرا سا گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خانہ کعبہ کا طواف کروانے لے گیا، لیکن جب اس نے پاک کلمات پڑھنے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے الٹے الفاظ نکلنے شروع ہو گئے۔ اسی اثنا میں وہاں ایک ہیولا نمودار ہوا اور جب وہ ولید کے پاس سے گزر کر گیا تو ولید اس مرض میں مبتلا ہو گیا۔ ڈاکٹر یہ سن کر پریشان ہو گیا
اور کہنے لگا کہ یہ شخص ایسا کیا گناہ کرتا تھا کہ اس کے ساتھ خانہ کعبہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ سننے کے بعد ساتھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ پھر اس نے وجہ بتائی کہ یہ شخص اپنے سگے بھائی پر کالا جادو کرتا تھا اور اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن پاک کے الٹے الفاظ پڑھتا تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، شاید اسی وجہ سے اس پر یہ عذاب نازل ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بے شک اللہ بہت ہی رحیم و کریم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے مذہب میں غلطیوں کی معافی مانگنا اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا بہت اچھا عمل سمجھا جاتا ہے۔ معافی کا یہ عمل انسانیت کے جذبے کی تکمیل ہے۔ ولید کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے اس پر کالا علم کرنے کی معافی مانگے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ولید کا ساتھی اسے اسی حالت میں پاکستان اس کے بھائی کے گھر لے گیا۔ وہاں پر اس کا بھائی بستر مرگ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جادو اور غلط عملیات کی وجہ سے وہ اس حالت سے دوچار تھا۔ ولید اپنے بھائی کو دیکھ کر پچھتاوے کے آنسو رونے لگا اور اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، مجھے جائیداد کی ہوس نے اندھا کر دیا تھا، میری آنکھوں پر پیسے کے لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے بھائی نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن تم دوبارہ کبھی زندگی میں مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اور اس کے ساتھی سے کہنے لگا کہ اس کو میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ۔ ولید سسکیاں بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تہجد کے وقت ولید نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ تہجد کے 2 نفل ادا کر کے اس نے روتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن کوئی دعا نہ مانگ سکا۔ وہ اپنے رب سے بھی شرمندہ تھا۔ کیا مانگتا؟ اس نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہا تھا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اس کے آنسو سے جائے نماز تر ہو گیا۔ اس کے آنسو جاری تھے۔ اس کے آنسو کا ایک قطرہ جب اس کے دانے پر پڑتا تو وہ دانہ ایک دم ہی غائب ہو جاتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم پر سے سارے دانے غائب ہونے لگے جیسے پہلے کبھی تھے ہی نہیں۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی جو قبول ہو گئی۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں ایک دفعہ بارش کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک گناہ گار شخص ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ ایک گناہ گار کی وجہ سے اللہ رب العزت بارش نہیں برسا رہا، وہ گناہ گار ہم میں سے نکل جائے۔ ابھی وہ گناہ گار نکلا نہیں تھا کہ بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ وہ گناہ گار تو ابھی نکلا ہی نہیں، پھر بھی بارش ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے توبہ کر لی، اس لیے میں نے بارش برسا دی۔ تو موسیٰ